بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد فإن اللہ سبحانہ وتعالی یقول فی کتابہ العزیز والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وخلفائه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان اللہ تعالی مجمعین۔ ناظرین اکرام، آج کی ان مبارک گھڑیوں میں، ساعتوں میں، اس مبارک موقع پر ذوالحجہ کے قربانی ریلیٹڈ پروگرام میں آخری یہ کہہ لیجیے لمحات چل رہے ہیں قربانی کے، اس موقع پر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے۔ تو اس دوران میں آپ کے سامنے جو ہے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ گزشتہ رات ہی کل میری سفر سے واپسی ہوئی ہے۔ اگرچہ یہ سفر صرف 2-3 دن کا تھا، لیکن اس سے 3 دن پہلے بھی میں اسی ملک میں تھا، اس کے بعد یو کے آیا 2-3 دن کے لیے، پھر واپس ادھر ہی گیا ہوں۔ اور اس سے پہلے انڈونیشیا وغیرہ ادھر کے سفر ہوئے، وہ بھی صرف 2-3 دن کے لیے۔ تو جب اتنے لمبے سفر پر جاتے ہیں، مثلا ہندوستان پاکستان کوئی جاتا ہے تو ان کو کئی دن لگتے ہیں سیٹل ہونے میں، ٹائم کے لحاظ سے اور تھکاوٹ وغیرہ، لیکن میرے پاس جو ہے وہ تھکاوٹ اتارنے کا ٹائم نہیں ہوتا، میرے پاس جو ہے وہ ایڈجسٹ ہونے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ مجھے اپنے آپ کو جو ہے ٹریولنگ کے دوران ہی ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، اور جو ہے جس جگہ میں پہنچنے والا ہوں وہاں پہنچنے سے پہلے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے، چونکہ اگر وہاں فلائٹ رات کو پہنچ رہی ہے تو چلو خیر ہے، لیکن اگر صبح یا دن کے وقت میں فلائٹ پہنچ رہی ہے تو مجھے پہنچتے ہی پھر جو ہے اپنے مشغولیت میں شروع ہونا پڑتا ہے، میٹنگ وغیرہ جو ملاقاتیں یا جو کام ہے اس سلسلے میں انوالو ہونا پڑتا ہے، تو میرے پاس جو ہے پہنچنے کے بعد آرام کا ٹائم نہیں ہوتا۔ تو یہ مسلسل جو ہے جو اسفار چل رہے ہیں رمضان کے بعد سے اب تک، اس کی وجہ سے طبیعت پر بھی کافی بوجھ ہے، اور جیسے کہتے ہیں نا بدن جو ہے پورا ٹوٹا ہوا ہے، اس طریقے کا معاملہ ہے۔ اور مجھے زیادہ فکر ہو رہا ہے اب آنے والے سفر کو لے کر کے، اس لیے کہ اب عید الاضحیٰ کی آخری گھڑیاں آ رہی ہیں، اور ٹیم نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں عید کا پہلا دن جو ہے عید الاضحیٰ کا، یعنی جمعہ کا دن، تو جمعرات کو میں افریقہ پہنچوں گا، جمعہ کا دن میں افریقہ میں ہوں گا دوپہر تک کے پہلا دن۔ جمعہ کی شام کو میں وہاں سے روانہ ہوں گا، مڈل ایسٹ کی فلائٹ لوں گا، شرق الاوسط کی، اور جو ہے پھر 7-8 گھنٹے ٹریولنگ کے بعد وہاں پہنچوں گا۔ وہاں جو میں پہنچوں گا رات کے 2 بج رہے ہوں گے مڈل ایسٹ میں، یہ عید کا دوسرا دن شروع ہو رہا ہوگا، اور وہاں پہنچنے کے بعد وہاں سے جو آگے کی مجھے فلائٹ لینی ہے وہ صبح 6 بجے سے پہلے فلائٹ نہیں ہے، 6:30 بجے بلکہ، تو اس کا مطلب رات 2 بجے سے 6:30 بجے تک ایئرپورٹ پر ہی قیام کرنا ہوگا۔ اس میں نیند آرام وغیرہ کا تو 3-5 ہو ہی جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے 6:30 بجے فلائٹ لے کر کے 7:30 بجے میں اس مقام پہ پہنچوں گا، اور سیدھا وہاں سے قربانی کے مقام کے اوپر، اور وہاں جو ہے پھر دوپہر کے 3-4 بجے تک میں قربانی کے متعلق انوالو رہوں گا، اور 3-4 بجے پھر وہاں سے واپسی میں چونکہ مناسب فلائٹ نہیں مل رہی ہے تو اس لیے مجھے 6-7 گھنٹے کا سفر کر کے گاڑی سے آنا پڑے گا، ایئرپورٹ مین سٹی پہنچیں گے، اور وہاں سے پھر فلائٹ لے کر کے ایشیا جانا ہوگا اگلے دن، یعنی جو قربانی کا ہمارے لحاظ سے مڈل ایسٹ کے لحاظ سے تیسرا دن ہوگا، یعنی اتوار کا دن، اس دن میں
ایشین کنٹریز میں پہنچوں گا، ایشیا میں. اور میں ملک کے نام ابھی جان بوجھ کر کے نہیں لے رہا ہوں، جو ہے کچھ ریزنز کی وجہ سے، خصوصاً سیفٹی کنسرنز کی وجہ سے. ایشیا میں پہنچوں گا صبح 10 بجے، پھر وہاں سے جو ہے گاڑی سے تقریباً 4 گھنٹے کا سفر ہے. تو اگر ایئرپورٹ سے نکلتے نکلتے 1 گھنٹہ بھی لگا تو اس کا مطلب دوپہر کے 3 بجے تک میں جو ہے ایشیا میں جہاں پر قربانی ہو رہی ہے وہاں پر پہنچوں گا. اور یہ بہت بڑی قربانی ہو رہی ہے، ہزاروں بڑے جانور ایک ایک لوکیشن کے اوپر، ہزاروں، تھاؤزنڈز ایک ایک لوکیشن کے اوپر ہو رہے ہیں. یعنی اگر آپ یہ اندازہ لگائیں، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک لوکیشن کے اوپر جو میں قربانی دیکھنے جا رہا ہوں، میں آپ کو ایگزیکٹلی ابھی بتا دیتا ہوں. ہر لوکیشن کے اوپر جو میں جس جگہ جا رہا ہوں وہاں 2 سے 2.5 ملین ڈالر کی قربانی ہو رہی ہے. تو میرا سفر مطلب وہ خامخواہی کا نہیں ہے کہ بھئی جو ہے 10 گائے یا 20 گائے یا 100 گائے کر رہے ہیں، نہیں، 2 سے 2.5 ملین ڈالر کی قربانی ایک جگہ پر، یعنی جس جگہ پر میں ہوں گا، اس ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اور پورے افریقہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس جگہ پر میں جا رہا ہوں. تو میرے جانے کا جو کرائیٹیریا انہوں نے بتایا کہ جہاں پر 2 ملین ڈالر سے قربانی ایک لوکیشن کے اوپر ہو رہی ہے، تو وہاں پر جو ہے میں جاؤں گا اس میں. اور اس میں ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر قربانی جو ہے تقریباً 8 to 9 ملین ڈالرز کی ہو رہی ہے. تو اس طریقے کا سفر ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ میری کیا حالت ہونے والی ہے پرسنلی. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ قربانی کا کتنا بڑا پروجیکٹ ہو گیا الخیر کا، کتنے بڑے لیول کے اوپر الخیر کی قربانی ہو رہی ہے. چاہے وہ جو ہے اونٹوں کی قربانی ہو، چاہے وہ گائے کی ہو، چاہے وہ بکروں کی ہو، چاہے وہ صومالیہ میں ہو، پاکستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، کینیا میں ہو، سوڈان میں ہو، تنزانیہ میں ہو، ایتھوپیا میں ہو، نائجیریا میں ہو، مالی میں ہو، برونڈی میں ہو، جو ہے یہ افریقہ کے کوئی بھی ممالک ہوں، چاہے وہ جو ہے سری لنکا میں ہو، انڈونیشیا، ملیشیا میں ہو، غزہ فلسطین کے لیے قربانی ہو، ویسٹ بینک میں قربانی ہو رہی ہو، مسجد الاقصیٰ کے جوار میں قربانی ہو رہی ہو، چاہے وہ جو ہے سیریا، یمن کا ہو، لبنان، جورڈن، عراق وغیرہ، کوئی بھی ملک، ترکی جو ہے، یعنی ان ممالک میں جو ریفیوجیز ہیں ان کے لیے جو ہے یہ قربانی کا نظم ہے. تو اتنا بڑا نظم قربانی کا ہو رہا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس ادارے کا سسٹم بہت ہی زبردست ہے قربانی کے حوالے سے. ماشاءاللہ 1.5 لاکھ لوگوں کی قربانیاں، 1.5 لاکھ قربانیاں اس سال الخیر فاؤنڈیشن کے ذریعے جو ہے ہو رہی ہیں. 1.5 لاکھ سے بھی اوپر یہ معاملہ جائے گا، یہ مور دین 150,000. 1.5 لاکھ پاؤنڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، 1.5 لاکھ ڈالر کی بات نہیں کر رہا ہوں، 1.5 لاکھ جو ہے قربانیز کی بات کر رہا ہوں. تو سبحان اللہ 1.5 لاکھ قربانی ہے. ایون آسٹریلیا میں قربانی ہو رہی ہے. آسٹریلیا میں کوئی میرے خیال میں 10-12 ہزار قربانیاں ہو رہی ہیں. صرف ایک ہی سلاٹر ہاؤس وہاں پر ہمیں مل پایا، ایک ہی سیٹ اپ جو ہماری کنڈیشنز کے مطابق جو ہے قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں. تو لاسٹ ایئر بھی ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا اور اس سال بھی جو ہے کر رہے ہیں. ساؤتھ افریقہ میں ہم نے قربانی کی ہے لاسٹ ایئر. ساؤتھ افریقہ میں کوئی میرے خیال میں 7-8 ہزار یا 10 ہزار کے قریب بڑے جانور لاسٹ ایئر میں ہوئے تھے ماشاءاللہ. تو الحمدللہ اس طریقے سے جو ہے قربانی کا نظم ہو رہا ہے، جو کہ الخیر کے گلوبل آفیسز، ڈیفرنٹ کنٹریز کے ڈیفرنٹ آفیسز جو ہیں ان کے ذریعے سے ہو رہا ہے. کافی حد تک یو کے ذریعے ہو رہا ہے، کافی حد تک جو ہے گلوبل آفیسز وہ مینیج کر رہے ہیں. لیکن اس میں وہ چاہتے ہیں کہ مطلب میں ان مقامات پر پہنچ کر کے جو ہے وہاں کا سسٹم دیکھوں، اور آپ کو بھی اطمینان اسی وقت ہوتا ہے جب میں وہاں پر ہوں. تو لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ اب مزید تاخیر کی گنجائش نہیں ہے. قربانی کا ڈونیشن جو ہے اگر ہمیں قربانی سے 1-1.5 مہینہ پہلے آ جائے تو ہمارے لیے بہت ہی سہولت ہو جاتی ہے، بہت ہی سہولت ہو جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ مطلب یعنی کتنے ممالک میں ہماری قربانی ہو رہی ہے، کتنا بڑا پروجیکٹ ہے. ہمارے لحاظ سے یہ کتنی بڑی ایکٹیویٹی ہے.
یہ جو آپ ڈاکیومنٹری میں جانور دیکھ رہے ہیں نا، یہ سارے کے سارے جانور ہمارے ہیں، سارے جانور، ایک جانور بھی کسی اور کا نہیں ہے۔ یہ ساؤتھ افریقہ کا پلانٹ ہے جہاں میں لاسٹ ایئر گیا تھا۔ تو یہ آزاد ویل اور کیپ ٹاؤن، یہ کیپ ٹاؤن کا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر میں ڈربن گیا تھا، اور ساؤتھ افریقہ کی فلائٹ یہاں سے جو ہے وہاں پہنچنے میں 14 گھنٹے لگتے ہیں۔ تو یہ مطلب یعنی اگر ڈائریکٹ فلائٹ بھی لو تو میرے خیال میں 11-12 گھنٹے کی فلائٹ ہے، اور وایا لو تو 14, 15, 18 گھنٹے کی فلائٹ ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ اب جو ہے اس پہ سے گوشت اتارا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے، یہ جو پلانٹ ہے یہاں پر جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ صرف فلمنگ کی خاطر نہیں ہو رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے 50 یا 20 گائے کر رہے ہیں یا 100 گائے کر رہے ہیں تو ان سے کہا بھائی ہمیں پوری پرمیشن دے دو فلمنگ کی۔ نو، پورا پلانٹ جو ہے 3 دن ذبح کرنے کے لیے، اور اس کے بعد تقریباً 1 ہفتہ جو ہے اس کی کٹائی چھٹائی، اور پھر فروزن اور چلڈ وغیرہ اور سب کچھ، اور اس کی پھر پیکیجنگ، اور اس کی پھر ٹرانسپورٹیشن، اور 1 ہفتہ لگتا ہے وہاں سے، مطلب یعنی اس کو فریز کر کے ٹرانسپورٹیشن میں ڈال کر کے آگے بھیجنا اس سلسلے میں۔ تو یہ پورا پلانٹ، پوری ایکٹیویٹی ناظرین اکرام یہ الخیر فاؤنڈیشن کے لیے ہے، یہ آپ اور آپ ہمارے ڈونرز کے لیے ہے۔ تو اتنا زبردست، اتنا ہائیجینک اور اتنا بہترین نظم قربانی ڈیلیور کرنے کا یہ آپ کو کہاں ملے گا؟ کون سے ایسے ادارے ملیں گے؟ اور یہ وہ پلانٹس ہیں، چاہے ہم ایشیا کے اندر بھی جو کر رہے ہیں، ہم نے وہ پلانٹس لیے جو بیسٹ آف دا کنٹری ہیں، جو ہے بیسٹ پلانٹس جو ہے جن کا یورپین اسٹینڈرڈ ہے، ہائیجین کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے، جانوروں کی دیکھ بھال کے لحاظ سے۔ ایک جانور کا پورا ایگزامینیشن ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بہت سے ادارے جو ہے بس وہ فزیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں نا، جانور کا فزیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے کہ بھئی کوئی سینگ تو نہیں ٹوٹا ہوا ہے، کوئی دم تو نہیں کٹی ہوئی ہے، کوئی ٹانگ تو نہیں ٹوٹی ہوئی ہے، جو ہے کوئی آنکھ تو نہیں پھوٹی ہوئی ہے، یہ فزیکل۔ ہم لوگ جانور کی ڈیزیز کا بھی ٹیسٹ کرتے ہیں، سمجھے آپ، کہ یہ جانور کے اندر کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے۔ تو وہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے جانور کا، جس وقت جانور زندہ ہوتا ہے قربانی سے چند دن پہلے، ایک جانور کا وہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ بھئی اس میں کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے۔ اگر کوئی ڈیزیز ہے تو وہ جانور کو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے یہ کبھی سنا نہیں ہوگا، اور میری غلطی ہے کہ میں پہلے ایکسپلین نہیں کر پایا ٹھیک سے، اگرچہ ایک ڈاکیومنٹری کے اندر لاسٹ ایئر میں نے مینشن کیا تھا، جس وقت جانور ذبح ہو جاتا ہے اور اس کا سر جو ہے وہ جانور کا الگ ہوتا ہے اور اس کی باڈی الگ ہوتی ہے، تو پھر اس کے سر کے اندر کا، اس کے دماغ کا اور سر کے اندر کا ایگزامینیشن ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جو ہے اس کا ایگزامینیشن کرتا ہے، اور جب وہ ایگزامینیشن پاس ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ جانور کی کٹائی چھٹائی وغیرہ وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ کوئی دماغ کے اندر یا کوئی سر میں کوئی وائرس تو نہیں آ گیا ہے ذبح کرنے کے سے پہلے یا 1 دن پہلے، چونکہ جو ہم نے ایگزامینیشن کیا ہوتا ہے جانور کا وہ 2 یا 3 دن پہلے یا 1 دن پہلے یا 1 ہفتہ پہلے کیا ہوتا ہے۔ تو ایون جانور کے ذبح کرنے کے بعد بھی اس کا ایگزامینیشن ہوتا ہے کہ بھائی اس کے اندر کوئی اس وقت کوئی وائرس وغیرہ تو نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ نیکی کرنے کی خاطر کسی کی ہم حالت خراب کر دیں، جو نیکی کرنے کی خاطر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، کسی کی لائف لانگ جو ہے النس ہو جائے، کہ ہماری قربانی کی خاطر کسی اور کا جو ہے مسئلہ بگڑ جائے، ہرگز ہم یہ نہیں چاہتے۔ تو اگر اس میں کوئی وائرس ہے تو پھر اس کو جو ہے ہم اس کو بھی پھر الگ کر دیتے ہیں، وہ جو ہے پھر اپنا دوسرے کاموں میں آتا ہے، لوگوں کو کھلانے یا تقسیم کرنے کے کاموں میں نہیں آتا وہ۔ تو ایسا سسٹم اور جو بیک گراؤنڈ ہماری پالیسیز ہیں اس کے پیچھے، جو ہماری پریپریشن ہے اور جو سسٹم ہے اور ایک جو ریکوائرمنٹ ہے جو ہے، تو اس کا میں آپ کو کیا بتاؤں، مطلب یعنی جو ہے کہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ ایکسپلین کر سکوں۔
تو آپ کے لیے تو بہت ہی آسان ہے کہ بھائی بس فون اٹھایا اور ایک قربانی کے لیے ڈونیشن کر دیا. یہ سارا اسٹاک، سارے باکسز جو آپ کو اس وقت ویڈیو پہ نظر آ رہے ہیں، یہ پیکنگ ہو کر کے، فریز ہو کر کے اس طریقے سے غزہ کے لیے یہ روانہ ہوں گے. یہاں سے یہ جائیں گے مڈل ایسٹ میں جو ہے اس کی کیننگ ہوگی، جو ہے کینز میں اس کو کر کے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہاں سے ایجپٹ، جارڈن کے ذریعے غزہ جاتے ہیں. یہ لاسٹ ایئر کی قربانی ہے آبویسلی، تو کہ ہم بہت پرانا فوٹیج نہیں دکھا رہے، اور یہ قربانی کے دنوں کا فوٹیج ہے. یہ نہیں کہ ہم قربانی کے علاوہ کسی اور وقت گئے اور جا کے فلمنگ کر لی. تو اتنا زبردست سیٹ اپ اور اتنا زبردست سسٹم جو ہے ماشاءاللہ اس ادارے کا ہے. تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کا کتنا اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے اس ادارے کے اوپر ماشاءاللہ. تو میری گزارش ہے کہ ہم مزید تاخیر نہ کریں، جلد از جلد آپ ڈونیٹ کریں. اتنے بڑے نظم اور سیٹ اپ کے تحت قربانی ہو رہی ہے، تو یہ یقیناً انٹرنیشنل اور گلوبل ڈونرز کا جو اعتماد اور بھروسہ ہے الخیر کے اوپر، اور بے شمار ادارے جو الخیر کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کا جو اعتماد اور بھروسہ ہے الخیر کے اوپر، یہ اس کا کلیئر کٹ مظہر ہے، یہ اس کا کلیئر کٹ جیتا جاگتا ثبوت ہے. تو آپ حضرات بھی جو ہے بڑھ چڑھ کر کے سامنے آئیں. کوئی اگر ادارے جو ہے ہمارے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو غزہ کی قربانی کے آرڈر ہمارے پاس بہت زیادہ آ چکے ہیں، بہت زیادہ. تو لیکن اگر اور ممالک میں، اور اس کی کافی بڑی ہمارے پاس ویٹنگ لسٹ بھی ہے، تو ہم اور ہمارے پاس ویٹنگ لسٹ ان لوگوں کی ہے غزہ کے قربانی کے لیے جو پورے کنٹینرز دینا چاہ رہے ہیں. تو میں اگر آپ کو بتاؤں، یعنی ایک کنٹینر جو ہے، ایک کنٹینر تقریباً $250,000 کا ہوتا ہے. غزہ کا ایک کنٹینر جو ہے وہ $250,000 کا ہے. اور ہمارے پاس اس وقت وہ آرگنائزیشنز ویٹنگ لسٹ میں ہیں جو ایک نہیں بلکہ کئی 4 5 7 8 کنٹینرز جو ہے وہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہاں، الخیر یو کے کے لیے ہمارے جو الخیر کے ڈونرز ہیں ان کے لیے ہم نے چند کنٹینر اپنی طرف سے بک کر لیے تھے. تو آپ کی طرف سے اگر پبلکلی ہمیں ڈونیشن آتا ہے تو یس، وہ ہم اس کو پروسیس کر لیں گے اس میں. لیکن جو آرگنائزیشنز ہیں ان سے ہم مزید اب ڈونیشن نہیں لے رہے، چونکہ آلریڈی کافی آرگنائزیشنز کا ڈونیشن کیو میں ہے. البتہ آرگنائزیشنز اگر ڈفرینٹ کنٹریز کے لیے ہمیں ڈونیٹ کرنا چاہتی ہیں، اور کئی آرگنائزیشنز کا ہمیں کئی ممالک کے لیے ڈونیشن آ رہا ہے. ابھی جو میں قطر گیا تھا، کل ہی واپس آیا ہوں قطر، تو وہاں قطر چیریٹی نے جو پہلے ہمیں آرڈر دیے تھے وہ دیے تھے. ابھی 5 اور کنٹریز کے آرڈر انہوں نے ہمیں دیے ہیں، کئی $1,00,000 کا آرڈر، یہ جو میں ابھی میٹنگ کر کے آ رہا ہوں. تو قطر کی آرگنائزیشنز جو ہے ان کا لیٹسٹ، ابھی ان سے میں نے یہی کہا کہ بھائی غزہ کے لیے دیکھیں یہ ہماری فائل ہے، ہمارے پاس اتنا بڑا آرڈر آ گیا کہ ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ بھائی آرڈر لے لیں اور اس کو مینیج نہ کر پائیں. تو بے شمار الخیر کے ٹیم ممبرز اس کی ڈیلیوری کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اسپیشلی انٹرنیشنل ٹیم ممبرز، اور زبردست طریقے سے ماشاءاللہ اس کی تیاریاں ہیں. اور بے شمار ادارے ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر الخیر کے ذریعے ڈیلیور کر رہے ہیں. اگر کوئی مسجد یا کوئی ادارہ ڈیلیور کرنا چاہتا ہے تو بائی آل مینز انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، ناظرین اکرام، آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. چند باتیں جو ہے اور کرنا چاہتا ہوں. قربانی کا فلسفہ کیا ہے اس کے حوالے سے. الجزیرہ ٹی وی پر میرا پروگرام تھا پرسوں، ڈے بیفور یسٹرڈے، الجزیرہ پر پروگرام تھا. تو وہاں ایک بات جو ہے، مطلب میں نے ویسے ہی پروگرام کے دوران ایک بات کہی، تو الجزیرہ کی ٹیم کو وہ بات بہت پسند آئی. انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ کسی نے اس انداز سے سمجھایا ہے قربانی کے کانسیپٹ کو. انہوں نے وہی آیت پڑھی، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ آپ کی قربانی کا نہ تو گوشت اللہ تک پہنچتا ہے، نہ ہی اس کا خون اللہ تک پہنچتا ہے،
لیکن جو چیز وہ اللہ تک پہنچتی ہے وہ ہے تقویٰ۔ تو اس آیت کے ضمن میں انہوں نے کہا کہ یہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، عربی میں ان کا سوال تھا کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا آپ بتائیں اور قربانی کی اہمیت بتائیں۔ تو میں نے کہا اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیں، جو ہے اس کا فلسفہ اس طریقے سے سمجھیں کہ اسلام میں جو ہے ہمارا پیدائش سے لے کر کے موت تک اور ہمارا ہر عمل، اس کے پیچھے قربانی مقصود ہے، ہر ایکشن کے پیچھے قربانی ہے۔ قربانی سے مراد ضروری نہیں کہ جانور کی قربانی، مثلا آپ نماز کے لیے جاتے ہیں مسجد، ظہر کی نماز کے لیے جاتے ہیں، آپ کو دکان بند کر کے جانا پڑتا ہے، ظاہر ہے کاروبار کی قربانی ہو رہی ہے نا، کاروبار کا حرج ہوتا ہے۔ ابھی بھی ماشاءاللہ ایسے بزنس مین ہیں جو نماز کے وقت جو ہے دکانیں بند کر دیتے ہیں، تو کاروبار کا حرج ہو رہا ہے۔ یا یہ کہ ملازمت میں آپ جو ہے اپنا لنچ بریک میں آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، تو آپ لنچ بریک کے ٹائم کو قربان کر رہے ہیں۔ یہ تو جو ہے کاروبار کی، نوکری کی، ملازمت کی قربانی ہو رہی ہے، یہ وقت کی قربانی ہو رہی ہے۔ لنچ بریک کا کافی حصہ آپ جو ہے آدھے گھنٹے کا لنچ بریک ہے، اس میں سے آپ نے 10-15 منٹ نماز کے لیے جو ہے سرو کر دیے، تو اس کا مطلب 50% لنچ بریک آپ نے جو ہے نماز کے لیے قربان کر دیا۔ روزہ رکھ رہے ہیں تو کھانا پینا آپ قربان کر رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں تو پیسہ، آرام، آسائش، ہر چیز جو ہے آپ کے جذبات وغیرہ قربان ہو رہے ہیں۔ تو ہر چیز کے ہر عمل کے پیچھے قربانی مقصود ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آنا ہے، نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو جو ہے جذبات اوپر نیچے ہوتے ہیں، ناگوار ہوتا ہے، لیکن پھر بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے۔ تو اپنے احساسات کی قربانی جو ہے، جو جی چاہ رہا ہے جو ہے وہ نہیں بولنا، بلکہ جو مناسب ہے وہ بولنا ہے۔ پڑوسی ہیں ان کا حق ادا کرنا، رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، تو ہر چیز کے پیچھے ناظرین اکرام قربانی ہے۔ زکوٰۃ دے رہے تو وہ پیسے کی قربانی ہے، اور جتنی بڑی قربانی ہوگی اس عمل کے پیچھے اتنا ہی زیادہ وہ عمل مقبول ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ عمل مقبول ہوگا۔ کوئی اگر جو ہے گھر میں، اپنے گھر میں جو ہے نماز کا وقت ہوا اور 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی نماز تو یقیناً ادا ہو جائے گی۔ لیکن کوئی اگر اہتمام کر کے بھائی فلاں جگہ 2-4 لوگ اکٹھے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں نماز پڑھتے ہیں، تو اس شخص کی نماز اس شخص کے مقابلے میں زیادہ ریوارڈ ہوگا، اس لیے کہ اس نے تھوڑی اور زیادہ قربانی دی۔ ادھر کے بجائے انہوں نے کہا کہ جو ہے اچھا فلاں جگہ جو ہے نا وہ جماعت ہوتی ہے، 15-20 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کوئی آفس کا کمرہ ہے یا کوئی ہال ہے یا کوئی وینیو ہے یا کوئی مصلی ہے، وہاں جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اس کی قربانی جو ہے اور زیادہ ہوئی، اس کا اجر و ثواب اور زیادہ ہوا۔ کوئی کہتا ہے نہیں میں نے تو پراپر مسجد جانا ہے، میں جو ہے نا مطلب مسجد جا کر کے ہی نماز پڑھوں گا، تو اس کی قربانی اور زیادہ ہے۔ کوئی کہتا ہے نہیں میں نے جو ہے نا نماز سے پہلے پہنچنا ہے اور بس پہلی صف میں امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، تو یہ اب نماز سے 1 منٹ 2 منٹ پہلے پہنچیں گے تو شاید جگہ نہ ملے، اس کے لیے پہلے سے پہنچنا ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے نہیں میں نے اذان بھی دینی ہے جا کر کے، یا میں نے اذان سے پہلے جو ہے مسجد پہنچنا ہے، نماز سے پہلے نہیں، اذان سے پہلے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں قربانی کے لیول بڑھتے جا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں نے چھوٹی مسجد نہیں جانا، میں نے جامع مسجد جانا ہے، جہاں پر لوگ اور زیادہ ہوتے ہیں، جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا، تو وہ درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے تو جو ہے نا فلائٹ لینی ہے اور میں نے جو ہے حج یا عمرے پہ جانا ہے اور وہاں جا کر کے نماز ادا کرنی ہے، مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں، مسجد اقصیٰ جانا ہے، وہاں جا کر کے نماز پڑھنی ہے، تو ان کی قربانیاں ظاہر ہے مطلب وہ قربانی جتنی بڑی ہو رہی ہے اتنا بڑا اجر و ثواب۔ اسی لیے کہا گیا کہ بھائی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 10,000 نماز کے برابر مسجد اقصیٰ میں، اور مسجد نبوی میں 50,000، اور جو ہے مسجد الحرام میں 1,00,000 نماز ہوگا۔ تو جب ہر عمل کے پیچھے کسی قسم کی قربانی مقصود ہے
اور اس قربانی کے لیول اور مراتب کی وجہ سے وہ عمل اتنا ہی زیادہ مقبول ہوتا ہے. تو یہ عید الاضحیٰ کا عمل تو یہ بذات خود ہی قربانی ہے. یہ ڈائریکٹ قربانی ہے، فزیکل قربانی ہے. زکوٰۃ ہے، اس میں آپ نے پیسہ دے دیا، وہ بھی قربانی ہے کہ بھئی پیسہ آپ قربان کر رہے ہیں، لیکن پیسے کو آپ ذبح تو نہیں کر رہے نا، پیسے کو آپ کاٹ تو نہیں رہے وہاں. لیکن جو قربانی کا عمل ہے وہ فزیکل ان اٹ سیلف قربانی ہے، جس میں جو ہے آپ جانور کو ذبح کر رہے ہیں پروردگار کے نام پر، پروردگار کے حکم کی خاطر، ابراہیم علیہ السلام کے سنت کے مطابق. تو لہذا اس کا اجر و ثواب بھی اسی لحاظ سے ہوگا. تو ناظرین اکرام جو ہے اس چیز سے اندازہ لگائیں قربانی کی اہمیت کا. اور قربانی کا جو فریضہ ہے وہ دیکھیں جو ہے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملیشیا، یہ چند ممالک اگر آپ لے لیں تو دنیا کی 2/3 مسلم آبادی یہ چند ممالک کے اندر ہے. اور جو ہے یعنی مڈل ایسٹ کی جو آبادی ہے مسلمانوں کی، وہ ان چند اسلامی ممالک کے مقابلے میں مے بی 20% ہے مڈل ایسٹ کی آبادی. یورپ وغیرہ دیگر ممالک جو ہے افریقہ، امریکہ، آسٹریلیا وغیرہ یہ لے لیں تو ایڈیشنل 10% کر لیں آپ. تو 2/3 آبادی جو ہے وہ یہ چند ممالک میں ہے. اور یہ 2/3 آبادی اس کانسیپٹ کو مانتی ہے کہ ہمیں ہر گھر کے ہر فرد کی طرف سے ایک قربانی کرنی ہے. گھر کے ہر فرد کی طرف سے ایک قربانی کرنی ہے، ظاہر ہے مطلب جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ. تو وہاں پر لوگ جو ہے غربت کی خاطر، غربت کے باوجود، یعنی غریب ہیں لیکن یہ کہ اتنا ان کے پاس اللہ نے دیا ہے کہ وہ قربانی کر سکیں، ایک بڑے جانور کی قربانی کر سکیں. گھر میں 5-7 لوگ ہیں تو سب کی طرف سے ایک شیئر کر دیا، یا گھر میں 3 لوگ ہیں تو 3 بکرے کر دیے یا 3 حصے کر دیے. تو ناظرین اکرام جو ہے وہ لوگ جن کا ہینڈ ٹو ماؤتھ والا معاملہ ہے، جن کے پاس پیسے کی کمی ہے اور ان کے پاس جو ہے اور کافی سارے جو ہے ضروریات زندگی ہیں کہ اگر وہ یہ قربانی کا پیسہ کم کر لیں تو اپنی ضروریات زندگی پر لگا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ گھر کے ہر فرد کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں. اور مڈل ایسٹ کے لوگ، یورپ کے لوگ جو کہ اتنے مالدار ہیں، مڈل ایسٹ کے جو ہے قطر کے ہو گئے، امارات کے ہو گئے، سعودیہ کے ہو گئے، ان ممالک کے جو لوگ ہیں وہ اتنے مالدار ہیں، اتنا پیسہ ہے کہ کیا کرنا ہے وہ نہیں پتہ، لیکن پھر بھی جب قربانی کی باری آتی ہے تو پوری فیملی کی طرف سے بس ایک قربانی، پوری فیملی کی طرف سے بس ایک بکرا یا ایک شیر گائے کے اندر. کیا ہو گیا بھائی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے ہیں، 100 اونٹ، جس میں سے 63 اونٹ خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے. 63 کیملز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے. اور جو ہے دوسرے اونٹوں کی جو قربانی تھی 63 کے بعد بقیہ اونٹوں کی، تو وہ ناظرین اکرام سبحان اللہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تم ان کو ذبح کرو. تو اگر ایک حصہ کافی ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 قربانیاں کیوں کی؟ ایک ہی اونٹ میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں، 7 لوگ کے حصے ہوتے ہیں ایک اونٹ میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 قربانیاں کیوں کی؟ پھر سوچنے والی بات ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی جو ہے کم از کم 2 بڑے جانور ذبح کیے، 2 جانور ذبح کیے کم از کم، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر جو ہے مڈل ایسٹ کے لوگ عمل کر سکتے ہیں کہ بھئی 100 جانوروں کی قربانی کرائیں، اور وہ اس معاملے میں کنجوسی کرتے ہیں، ایسا ہوتے ہوئے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ نہیں پتہ. ہم خود دیکھ لیں یورپ میں جو ہے ٹھیک ٹھاک ہیں، ہمارا گھر گھرانہ ٹھیک چل رہا ہے، ہمارے پاس الحمدللہ کوئی خدا نخواستہ وہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ فکر ہو کہ بھئی کل کا کھانا کہاں سے آئے گا،
اگلے ہفتے چاول آٹا ختم ہو رہا ہے، وہ راشن کہاں سے آئے گا؟ ہمیں یہ فکر نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں ہم لوگ، پھر بھی قربانی کے معاملے میں ہم بس ایک قربانی دے کر کے جو ہے نمٹ جاتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک جو ہے وہ ہر شخص کے اوپر ایک قربانی ہے، فیملی کے ہر فرد کے اوپر جس کی خود کی ارننگ ہو، بچوں کے اوپر اگرچہ نہیں ہے، یعنی جن کی خود کی ارننگ ہے ان کے اوپر قربانی ہے، تو ہر شخص کی قربانی۔ اور جو ہے ہم لوگ تو بچوں کی طرف سے بھی قربانی کرتے ہیں، ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، ہمارے دادا اپنے سب اولاد کی طرف سے قربانی کرتے تھے، والد صاحب جو ہے اپنے صرف اولاد کی طرف سے نہیں، اپنے بھائی بہنوں کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے، اپنے والدین کی طرف سے بھی کرتے تھے کہ بھائی وہ لوگ تو کر رہے ہیں لیکن میں بھی کروں۔ اسی کو دیکھا دیکھی ہم نے بھی یہی سلسلہ شروع کیا۔ میری طرف سے اونٹوں کی قربانی ہوتی ہے ہر سال، کئی اونٹ جو ہے 3 اونٹ یا اس طریقے سے جو ہے میری خود کی فیملی کے لیے جو ہے ہوتے ہیں، اور میں نے پھر جو ہے اس سلسلے کو آگے بڑھایا کہ ہمارے دادا جو ہے اپنی اولاد کے لیے کرتے تھے، والد صاحب نے جو ہے اولاد کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے کرنا شروع کیا، تو میں نے جو ہے پھر بھائی بہنیں جو ہیں اور ان کے بچے جو ہیں ان کو بھی ایڈ کرنا شروع کر دیا۔ تو جو اسٹریٹ رشتہ دار ہیں، یعنی بھائی بہن اور اولاد، والدین جو ہے اہلیہ، ان کی طرف سے جو ہے اپنا اونٹوں کی قربانی ہو رہی ہے، اور پھر جن ممالک میں زیادہ ضرورت ہے ادھر گائے کی یا بکروں کی قربانی ہو رہی ہے، تو اس میں بقیہ تو کئی قربانیاں ہوتی ہیں میری خود کی جو ہے۔ تو اس سے آپ بھی سیکھیں انشاءاللہ، آپ بھی اس کی طرف آئیں۔ آخری بات کہنا چاہتا ہوں، جو ہے ٹائم بھی ہو رہا ہے، جی تو ابھی تک ہمارے پاس میرے خیال میں 116 120 کے قریب اونٹوں کا ڈونیشن آیا ہے، اور ٹارگٹ جو ہے 333 اونٹوں کا ہے، 333 اونٹوں کا۔ تو جس طریقے سے معاملہ جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید 250 کے آس پاس اونٹوں کی قربانی کا جائے گا، لیکن یہ کہ اس کو اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو آپ میں سے ہر ایک کوشش کرے کہ اونٹوں کی قربانی میں بھی حصہ لیں، اور یہ اونٹ کی جو قربانی ہو رہی ہے یہ واحد پروجیکٹ ہے ہمارا، سنگل پروجیکٹ ہے کہ جس کے 100% جانور، 100% اینیمل ہمارے خود کے فارم کے ہیں۔ سبحان اللہ، 100% اینیمل ہمارے خود کے فارم کے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی ماشاءاللہ، ابھی جو ہے ایک انگلینڈ کی چیریٹی ہے، ان کی طرف سے 153,926 پاؤنڈز اینڈ 85 پینس کا ڈونیشن آیا ہے۔ سبحان اللہ، 153,926 پاؤنڈ 85 پینس، یو کے کی ایک چیریٹی ہے نارتھ کی، ماشاءاللہ انہوں نے یہ ڈونیشن دیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیٹ مینس ہمارا آج کا ڈونیشن آلریڈی جو ہے ہم 200,000 کو کراس کر رہے ہیں رفلی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرمائے۔ ناظرین کرام، میں جلدی سے تھوڑا سا اور اپڈیٹ نکال لیتا ہوں۔ جی تو اونٹوں کی بات ہو رہی تھی کہ اونٹوں کی طرف آپ توجہ کریں، کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے یہ ہمارے خود کے فارم میں پیدا ہوئے ہوئے جانور ہیں۔ ہم نے جو فارم بنایا تھا، لائف اسٹاک فارم، اس کو جو ہے 6 سال ہو گئے ماشاءاللہ، اور اونٹ کی جو قربانی ہوتی ہے اس کی اونٹ کی عمر جو ہے وہ ہونی چاہیے 5 سال سے اوپر۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو ہے یہ ہمارے جو اینیملز ہیں، اونٹ جو ہیں، یہ ہماری کیئر کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ جی
تو 124 اونٹوں کا ڈونیشن آ چکا ہے. میں نے ایگزیکٹ چیک کیا تو 124 اونٹوں کا ڈونیشن گزشتہ رات تک کے آ چکا ہے. تو ابھی تک میرے خیال میں 130 اونٹوں کا ڈونیشن ہے. اس کو ہم نے 333 پہ پہنچانا ہے. تو اور یہ جو فارم ہے ہمارا، یہ آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا یہ بس کھلا میدان ہے جو ہے، ہم یہ ایسے ہی کھلے میدان میں، نو، یہ پورا باؤنڈری والا فارم ہے. اس کی باؤنڈری ہے، اس کے گیٹ ہے، سیکیورٹی ہے. اور یہ جو فارم ہے یہ 126 ہیکٹر کے اوپر ہے، یعنی 311 یا 312 ایکڑ آف لینڈ کے اوپر، 300 سے اوپر ایکڑ لینڈ پہ یہ فارم ہے. یعنی اس کا اگر آپ چکر لگائیں تو کئی مائلز کا، کئی کلومیٹر کا چکر ہوتا ہے. پیدل آپ چکر نہیں لگا سکتے، گاڑی سے بیٹھ کر کے لگانا پڑے گا. اور پورے فارم کے اوپر باؤنڈری ہے. اور وہاں پر جو ہے مطلب پورا سسٹمیٹکلی ایریاز بنا رکھے ہیں کہ بچوں کے، جو اونٹوں کے بچے ہیں ان کی دیکھ بھال کدھر ہوگی، ان کی ماں کو ان کے ساتھ رکھا جائے گا، ان کے دودھ پلانے کا اور ان کے میڈیکل کا یہ سارا جو ہے دیکھا جائے گا ماشاءاللہ وہاں پر. اور جو ہے پھر یہ دیکھیں وہاں پر تازہ دودھ جو ہے نکالا، تو اونٹوں کا دودھ نکلتا ہے اور جو ہے اس سے کمیونٹی کا بھی فائدہ ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو اس کے علاوہ جو ہے اس فارم میں کوئی میرے خیال میں، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں رہا ابھی، شاید 20 ایکڑ یا 10 ایکڑ زمین اس طریقے کی ہے کہ جو اسٹاف اس میں کام کر رہا ہے، جانور نہیں، اسٹاف جو کام کر رہا ہے اس فارم میں، اس اسٹاف کے لیے فروٹ، ویجیٹیبل اور کھانے پینے کی چیزیں گرو کرنے کا، چونکہ یہ شہر سے بہت دور ہے اور پورا گرمی کا سماں ہے، تو واٹر میلن وہاں گرو ہوتے ہیں. گرمی میں جو ہے واٹر میلن زیادہ کھایا جاتا ہے. یہ پوری فیلڈ ہے ماشاءاللہ. تو میں بھی جا چکا ہوں ادھر جو ہے اور دیکھ کے آیا ہوں سارا. اس میں جو ہے مینگو اگانے کا، ایپل، اورنجز وغیرہ، اور پھر ویجیٹیبل میں ہر چیزیں. تو میں نے ایک دفعہ وہاں کھانا کھایا، تھال میں جو ہے وہ تھا، تو اس میں گوشت، اس میں لہسن، اس میں پیاز، اس میں ٹماٹر اور جو بھی چیزیں اس میں گئی ہیں ساری اسی فارم کے اندر گرو ہوئی تھیں. اس میں وہ لوگ مسالے تو ڈالتے نہیں ہیں. یہاں تک کہ جو ہانڈی بناتے ہیں تو انہوں نے مٹی کی ہانڈی بنا رکھی ہے، مٹی کے پاٹس بنا رکھے ہیں جو اسی فارم کی مٹی سے بنے. اسی فارم کے جو درخت ہیں بعض، ان درخت کے جو ہے پیالے بنتے ہیں، گلاس وغیرہ، باؤل، چمچے بنتے ہیں، اسپون بنتے ہیں. تو یعنی وہ برتن کی جگہ جو استعمال کی چیزیں ہیں وہ بھی اسی فارم سے جو ہے، اسی فارم کے درختوں سے وہ کیا جا رہا ہے. اس میں زیتون کے درخت لگائے، بلیک سیڈ کے درخت لگائے ہیں. تو ایسا زبردست فارم ہے. یہ جو ابھی نظر آ رہے تھے سائٹ پہ آپ کو الخیر جیکٹ میں، یہ وہ انچارج ہیں اس فارم کے، عبداللہ ہی ماشاءاللہ. تو اتنا زبردست فارم، اونٹوں کا اتنا بڑا سیٹ اپ الخیر کا، اور اس میں آپ کا حصہ نہ لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میری گزارش ہے کہ بیسٹ ڈونیشن یو کین گیو رائٹ ناؤ از فار کیمل، بیکاز دا بیسٹ آف دا بیسٹ اینیمل از کیمل. In Qurbani range, obviously, you can do Qurbani of goat or sheep, cow, bull, large animals, ox, or camel, basically. So, sacrificing camel, if I just give you example, for example, if you do goat or sheep, one goat or sheep is just like giving motorbike in path of Allah subhanahu wa ta'ala. If you do cow or large animals, that's like giving car in path of Allah subhanahu wa ta'ala, between Toyota and Nissan or Skoda up to Mercedes level and so on. But camel is like giving Rolls Royce, like giving Ferrari, just to give you comparison.
So mashallah, camels are grown, livestock is taken care in our own farm. 100% stock is from our own farm, mashallah. Look how big farm it is, how big a farm. Such a big farm, over 300 acres of land belonging to Al Khair Foundation over there. So this is just one country I'm talking about, and there are livestock farm arrangements in various countries. So I would emphasize, inshallah, call donation hotline. One camel is enough on behalf of 7 people. And there are certain donors who have donated 20 years Qurbani ahead. 20 years Qurbani. There is one donor, Malik Saab, who passed away. His wife, they gave their house, they sold their house, an entire amount, over 600,000 pounds. They transferred to Al Khair, over maybe it's 630,000 pounds. They transferred to Al Khair. 50,000 of that was for setup of farm, with condition that we will perform one Qurbani every year on their behalf. This farm was initiated from that. So they are receiving the reward of this farm, mashallah. Subhanallah. So brothers and sisters, please come forward, inshallah, and donate as best as you can. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you and bless you. Inshallah, we'll take your permission now. All I would say, donate as best as you can, and don't rely only on Qurbani for Gaza. I know it is emergency, but at the same time, we have to look after many, many countries. So please donate for a variety of countries rather than sticking to one country, inshallah. So try to donate as best as you can in various countries, because we want to perform Qurbani in a sense that it is justice with every country. Last year in many countries, including Bangladesh, Pakistan, Qurbani was badly affected. So this year I don't want to repeat that. Last year we purchased more animal than that had to be done as sadaqah Qurbani. So people still receive benefit. But in terms of donors for those countries were less last year. So this year I would like you to contribute towards different countries, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you. One last thing before I go, one piece of advice. These days of Qurbani, especially the day of Arafah, you can call it one day from before Arafah, 8, 9, 10, 11, 12, 13, or from 9 till 13, which is also known as Ayyam al-Tashriq. But most particularly, day of Arafah and day of Eid. This is the best time of the year to make dua for your children. For parents to make dua for the success of their children, this is the best time. Why I'm saying this? What is the reason? It's not because of, you can say, any direct hadith or like that. No, but Ibrahim alayhi salatu wasalam, obviously, he is the focal point of this. We are doing sacrifice, we are doing whatever, we are praying Eid al-Adha, we are going for Hajj, we are doing Umrah and Sa'i and all those things because of Ibrahim alayhi salatu wasalam. So obviously our Hajj, our Eid al-Adha, our Qurbani, sacrifice, everything we do in these days is coming from Ibrahim alayhi salam. But one thing coming from Ibrahim alayhi salatu wasalam that I realized that we have ignored. We ignored that. And that is to make dua for your children in these days, in these blessed days. Rabbi ja'alni muqim as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal dua. This dua we recite in salah, in namaz. But it comes from these days from Ibrahim alayhi salatu wasalam. Rabbi ja'al hadha al-balada amina, to pray for the city, for Makkah Mukarramah. So there are many du'as from Ibrahim alayhi salatu wasalam for his son Ismail alayhi salam, Ishaq alayhi salatu wasalam, for his wife, for his children. So therefore, the best advice and the best gift, consider this part of my lecture as a gift for you,
that the best time to make dua for your children, for their worldly need also, for their success in this world and hereafter, is these days of Hajj. Raise your hands, make dua for them. May Allah subhanahu wa ta'ala give success religiously also and worldly wise also. If they are studying, make dua in these days, on the day of Arafah, on Eid ul-Adha day, that may Allah subhanahu wa ta'ala give them success in their study, in their exam, in their college, in their interview, in their job interview, in their internship, in their basically any business or commercial activity they have started, anything like that. But at the same time, they become a pious and practicing Muslim. They become good ambassadors of Islam. They become da'i. They become those amongst those who invite people towards Islam. They become among those that by looking at them, people are inspired with Islam, mashallah. So this is my simple and humble advice. Inshallah, we'll see you again this evening. Until then, take care. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.